اسرائیلی فوج نے ایران کے توانائی انفراسٹرکچر پر حملے شروع کر دیے۔ دنیا کے سب سے بڑے قدرتی گیس فیلڈ پر حملہ، کئی آئل فیلڈز اور ریفائنریوں پر حملے۔ وہ شہر میں جنوبی پارس گیس فیلڈ پر بمباری کے بعد آگ لگ گئی۔ ایرانی حکام نے تیل تنصیبات کو نشانہ بنانے کو سنگین جنگی مرحلہ قرار دے دیا۔ توانائی انفراسٹرکچر پر حملے جاری رہے تو یہ تنازع کا نیا اور خطرناک موڑ ہوگا۔ تیل تنصیبات پر حملے کا بھرپور جواب دیا جائے گا۔ ایران کا انتقامی حملوں میں اسرائیلی توانائی تنصیبات کو نشانہ بنانے کا اندیا۔ ایرانی حکام کا کہنا ہے حملے جاری رہے تو تہران اسرائیلی معاشی اہداف کو نشانہ بنا سکتا ہے۔ ایران کے صوبہ مشرقی آذربائیجان میں 30 فوجی اہلکار شہید، 55 ایرانی شہری زخمی ہوئے۔ اسرائیلی فوج نے صوبے کے 19 مقامات کو نشانہ بنایا۔ رہائشی علاقوں اور فوجی تنصیبات پر اسرائیلی حملوں میں 80 افراد جان سے گئے۔ اسرائیلی فوج کا ایران کے جنوبی شہر بندر عباس پر حملہ، ایئر ڈیفنس سسٹم اسرائیلی پروجیکٹائلز کو روکنے میں مصروف۔ تہران، کرمانشاہ اور مغربی آذربائیجان میں حملے ناکام بنا دیے۔ ایران نے مزید 2 جنرلز کی شہادت کی تصدیق کر دی۔ ایران نے اسرائیل کے 3 طیارے اور ڈرون گرا دیے۔ اسرائیل کے لیے جاسوسی کے الزام میں 5 افراد گرفتار۔ اسرائیلی ڈرونز۔ اسرائیلی حملوں کے بعد ایران کا سرپرائز، تل ابیب دھماکوں سے گونج اٹھا۔ تہران نے اسرائیل پر بیلسٹک میزائلوں کی بارش کر دی، 4 اسرائیلی ہلاک، 200 سے زائد زخمی ہو گئے۔ آپریشن وعدہ صادق سوم نے اسرائیل میں تباہی مچا دی۔ آئرن ڈوم سمیت اسرائیل کے مہنگے ترین دفاعی نظام ایرانی ڈرونز اور میزائل روکنے میں ناکام۔ ایرانی میزائل آئرن ڈوم کو چیرتے ہوئے تل ابیب تک پہنچے۔ ایرانی میزائلوں سے تل ابیب، رمت گن اور ریشون لیزیون میں بلند عمارتیں تباہ۔ میزائلوں نے تل ابیب میں ملٹری ہیڈ کوارٹرز اور ایٹمی تحقیقی مرکز کو بھی نشانہ بنایا۔ کئی علاقوں کو بجلی کی فراہمی معطل۔ اسرائیلی قیادت اور شہری زیر زمین بنکرز میں چھپ گئے۔ بریگیڈیئر جنرل احمد واحدی کا دعویٰ ہے کہ حملے میں اسرائیل کے کئی فوجی اڈوں سمیت 150 اہداف کو نشانہ بنایا گیا۔ ڈرونز کے حملوں کے بعد اسرائیل اور مغربی کنارے پر قائم صہیونی بستیوں میں بھی خطرے کے سائرن بجائے گئے۔ لوگوں نے بھاگم بھاگ بنکرز میں پناہ لی۔ پاسداران انقلاب کا اسرائیل پر جلد خیبر میزائل داغنے کا اعلان۔ تہران نے اسرائیل کے اتحادی ملکوں کو خبردار کر دیا۔ اسرائیل پر حملے روکنے میں مدد کی تو امریکہ، برطانیہ اور فرانس کے اڈے نشانہ ہوئے۔ یہ غزہ نہیں، تل ابیب میں تباہی کے فضائی مناظر ہیں۔ ایرانی بیلسٹک میزائلوں نے اسرائیل کے دارالحکومت میں بڑے پیمانے پر تباہی پھیلا دی۔ کئی عمارتیں ملبے کا ڈھیر بنی۔ اسرائیلی فوج کو آج رات ایرانی میزائل حملوں کا خدشہ۔ اسرائیلی آرمی ریڈیو سے اعلان کیا گیا، آج رات بھی ایران کی جانب سے جوابی حملے متوقع ہیں۔ اسرائیلی فوج نے ہائی الرٹ جاری کر دیا، شہریوں کو محفوظ مقامات پر رہنے کی ہدایت۔ تل ابیب سمیت ملک بھر میں ہسپتالوں سے مریضوں کی بنکروں میں منتقلی۔ ایران کو کشیدہ شدید دھچکا بھی آنا باقی ہے۔ اسرائیلی وزیر اعظم کی دھمکی۔ نیتن یاہو کہتے ہیں کہ آنے والے دن ایران کے لیے زیادہ برے ہوں گے۔ ایران کے جوہری پروگرام کو برسوں پیچھے دھکیل دیا۔ فوج اب ایران کی بیلسٹک میزائل بنانے کی صلاحیت کو تباہ کر رہی ہے۔ بہت جلد تہران کے فضاؤں میں ہمارے طیارے نظر آئیں گے۔ ایران کے سپریم لیڈر کہتے ہیں کہ صہیونیوں کے لیے زندگی ضرور تلخ ہو جائے گی۔ ایرانی عوام ہمارے ساتھ ہے، ایران فتح حاصل کرے گا، ایرانی قوم یقین رکھے۔ ایرانی صدر کا 2 ٹوک اعلان، کہا اسرائیلی حملے جاری رہے تو جوہری مذاکرات نہیں کریں گے۔ پاکستان ایران کے ساتھ کھڑا ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا ایرانی صدر مسعود پزشکیان سے رابطہ۔ ایران پر اسرائیلی حملوں کی شدید مذمت، جانی نقصان پر اظہار افسوس۔ وزیر اعظم نے اسرائیلی اشتعال انگیزی کو علاقائی عالمی امن کے لیے سنگین خطرہ قرار دیا۔ ایرانی صدر نے حمایت پر پاکستان کا شکریہ ادا کیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور ترک صدر طیب اردوان میں بھی رابطہ۔ ایران اسرائیل جنگ پر تشویش کا اظہار۔ طیب اردوان نے کہا فلسطین میں مظالم پر خاموشی نے اسرائیلی اقدامات کو تقویت دی۔ ترک صدر رجب طیب اردوان کا ایرانی ہم منصب مسعود پزشکیان سے رابطہ۔ اردوان نے کہا نیتن یاہو جوہری مذاکرات سبوتاژ کرنا چاہتے ہیں۔ نیتن یاہو فلسطینیوں کی نسل کشی سے دنیا کی توجہ ہٹانا چاہتے ہیں۔ پاکستان کا OIC کا ہنگامی اجلاس بلانے کا مطالبہ۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کہتے ہیں اسرائیلی جارحیت کے بعد اب خاموشی کی کوئی گنجائش نہیں۔
ایران اسرائیل جنگ پر عالمی رہنماؤں میں تشویش، امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور روسی ہم منصب ولادیمیر پیوٹن میں رابطہ۔ پیوٹن نے ایران پر اسرائیلی حملوں کی مذمت کی، روسی صدر کا ایرانی ہم منصب کو بھی ٹیلی فون۔ ایٹمی پروگرام سے متعلق معاملات سفارتکاری سے حل کرنے پر زور، ترک صدر رجب طیب اردوان کا سعودی ولی عہد کو ٹیلی فون۔ خطے میں کشیدگی روکنے کے لیے اقدامات پر اتفاق، سعودی ولی عہد اور امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا رابطہ۔ کشیدگی میں کمی اور تنازعات کا حل سفارتی ذرائع سے تلاش کرنے پر زور، سعودی ولی عہد کے فرانسیسی صدر، برطانوی اور اطالوی وزیر اعظم سے بھی رابطے۔ مشرق وسطی کی کشیدہ صورتحال پر گہری تشویش کا اظہار، برطانوی وزیر اعظم کیئر اسٹارمر نے کہا برطانیہ سفارتی حل کے لیے اتحادیوں کے ساتھ کام کرنے کو تیار ہے۔ اقوام متحدہ میں پاکستانی مندوب کی اسرائیلی جارحیت کی مذمت، ایران اسرائیل جنگ پر سلامتی کونسل کے اجلاس میں عاصم افتخار نے کہا اسرائیل نے ایران پر حملہ کر کے کھلی جارحیت کی، اسرائیل نے خطے کو بڑی جنگ کے خطرے سے دوچار کر دیا، اسرائیلی جارحانہ اقدام سے خطے کے امن کو نقصان پہنچانے کی اجازت نہیں ہونی چاہیے، سلامتی کونسل اسرائیل کو بے لگام نہ چھوڑے، حق دفاع کی آڑ میں اسرائیل مسلسل عالمی قوانین کی دھجیاں اڑا رہا ہے، ایرانی مندوب نے حمایت کرنے پر پاکستان، الجزائر، روس اور چین کا شکریہ ادا کیا، کہا ہم بھولیں گے نہیں ہم پر امریکی ہتھیاروں سے حملہ کیا گیا۔ وزیر دفاع خواجہ آصف نے کہا مسلم دنیا متحد نہ ہوئی تو سب کی باری آئے گی، مسلمان ملکوں کو اسرائیل سے تعلقات منقطع کرنے کا مشورہ، کہا اسرائیل کے ہاتھ فلسطینیوں کے خون سے رنگے ہوئے ہیں، ایسے ہاتھ کو جھٹک دینا چاہیے، ایرانی ہمارے بھائی ہیں، ایران کے مفادات کا تحفظ کریں گے، وزیر اطلاعات عطا طارر نے کہا اسرائیلی جارحیت کے خلاف ایران کو اپنے دفاع کا حق حاصل ہے، مشکل وقت میں پاکستان ایران کے ساتھ کھڑا ہے۔ بھارت سے جنگ بندی تو ہو گئی لیکن امن حاصل نہیں ہوا، مذاکرات نہیں ہوں گے تو کشیدگی میں دن بدن اضافہ ہوگا، پارلیمانی وفد کے سربراہ بلاول بھٹو کی برسلز میں نیوز کانفرنس، کہا جنگ کسی بھی مسئلے کا حل نہیں، جامع مذاکرات پر یقین رکھتے ہیں لیکن بھارت نے ہمیشہ مذاکرات سے انکار کیا، بھارت کی پانی بند کرنے کی دھمکی پاکستان کو اشتعال دلانے کی کوشش ہے۔ 22 جون کو بانی کی رہائی کے لیے سامنے نکلنا ہے، ہم پرامن ضرور ہیں لیکن ڈنڈے اور گولی کا جواب دیں گے، اس بار ہم اڈیالہ جائیں گے، وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا الیمین گنڈاپور کا پی ٹی آئی ورکرز کنونشن سے خطاب، کہا جب بھی کال آئی کے پی کے عوام نے ہر اول دستہ بن کے مقابلہ کیا، جے یو آئی کے بغیر حکومت بنتی نہیں یا چلتی نہیں، ہمیں اپنی عوام کی جنگ لڑنی ہے، جے یو ایف اے عوام کے ساتھ ہے، مولانا فضل الرحمان کی سینیٹر فیصل وارڈر سے ملاقات کے بعد گفتگو، فیصل وارڈر نے کہا سیاست میں طالب علم ہوں، مولانا فضل الرحمان میرے استاد ہیں، کے پی سے کچھ لوگ ٹیکس کے پیسوں سے گولی مارنے آ رہے ہیں، مولانا بتائیں گے ہم نے جواب کیسے دینا ہے، ہم نے آگے کیسے چلنا ہے، مولانا فضل الرحمان سے رہنمائی لیں گے۔ وزیر اعلیٰ سندھ وفاقی حکومت پر برس پڑے، مراد علی شاہ نے کہا ملک بھر میں موٹر وے بن گئی، سندھ کے لیے پیسے نہیں، حیدرآباد موٹر وے 400 ارب کا منصوبہ ہے، بجٹ میں 15 ارب رکھے گئے، وفاق سندھ کو کالونی نہ سمجھے، صوبہ وفاق سے کنٹرول کرنے کی کوشش کی تو بجٹ منظور کر کے دکھا دے، مراد علی شاہ نے کراچی میں شارع بھٹو کے دوسرے فیز کا افتتاح کر دیا، وزیر اعلیٰ نے انٹرچینج شاہ فیصل سے قائد آباد سفر کر کے شارع بھٹو کا معائنہ کیا۔